السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے جو مزید دو آگے قوانین تھے جس میں اظہار اور اخفاء تھا اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج جو ہم نے اظہار اور اخفاء پڑھا تھا جس میں نے آپ کو حروف اخفاء بھی بتائے تھے، میں نے آپ کو حروف حلقی جو کہ 6 ہیں تعداد میں وہ بھی بتائے تھے۔ حروف اخفاء کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 15 ہوتے ہیں جس میں تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ میں نے جلدی سے ریپیٹ کر دی ہیں چونکہ یہ پچھلے سبق میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا چکا ہوں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم پچھلے جو ہم نے پڑھے ہیں ان کی پریکٹس ہے، یہ ریویژن کہہ لیں، تاکہ آپ کو قوانین جو ہے وہ ان کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے قوانین تو پڑھ لیے، اب قوانین کی پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی پریکٹس ہے، یہ ریویژن کہہ لیں آپ یا پریکٹس سیشن کہہ لیں۔ یہ ویڈیو آج کی پریکٹس والی ہے جس میں آپ کو ہجے کر کے بھی بتاؤں گا جو مجموعہ ہے الفاظ کا، اس میں کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں 2-4 لائنیں جو ہیں وہ آخر والی کوشش کروں گا یا تو ساری پڑھ دوں، یا اگر ٹائم کم ہوا تو کوشش کروں گا میں 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دوں، وہ ہجے نہ کروں اس کے، وہ آپ خود کریں تاکہ آپ کو خود بھی ہجے کرنے آئیں اور آپ کو قوانین جو ہے وہ اپلائی کرنا آ جائیں کہ قوانین کو کس طرح سے امپوز کرنا ہوتا ہے، قوانین کو کس طرح سے آپ نے اپلائی کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ آئیے آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا ہے جی من غفورن۔ اب یہ میں نے ایسے ہجوں کے بغیر پڑھ دیا، اب میں آپ کو مین جو چیز ہے وہ بتاتا ہوں۔ یہ نون ساکن ہے چونکہ نون کے اوپر جزم ہے، جس کے اوپر بھی جزم آ جائے ہم اس کو اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس کے اوپر بھی جزم آ جائے ہم اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ لیکن جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کو آ جائے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ اب یہ دیکھیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، غین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے قانون کے مطابق ہم نے اس نون پہ غنہ نہیں کرنا۔ اب کیسے کریں گے؟ میم زیر نون من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زیرن، غفورن۔ اب غنہ اگر ہم یہاں پہ کرتے تو ہم نے پڑھنا تھا من غفورن، لیکن قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی چیز آ جائے، کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے، تو ہم نے اس نون پہ غنہ نہیں کرنا ہوتا، اس لیے ہم اس کو من کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے من غفورن۔ اسی طرح اگلا جو لفظ ہے وہ دیکھیں، میم زیر نون من خا، نون یہ ساکن آ گیا اور نون ساکن کے بعد یہ خا آ رہا ہے، خا جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ذرا غور کیجئے گا، من خوفن۔ اب دیکھیں میم زیر نون من، خا زبر خا، فا پیش فو، خا زبر واو خو، کیونکہ یہ خا کے اوپر جزم ہے، خا زبر واو خو، فا دو زیر فن، خوفن، من خوفن۔ اس کے بعد تیسرا ہے وہ ہے فا زبر فا، میم زبر نون من، فمن۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی نون ساکن آ گیا، لیکن آگے کیا ہے؟ تا آ رہا ہے، تا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے بلکہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ فمن، تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابع، کیا پڑھیں گے؟ فمن تابع۔ اب یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ دونوں جو تھے اس میں حروف جو حلقی تھے وہ نون ساکن کے بعد آ رہے تھے، اس لیے ہم نے یہاں پہ بھی غنہ نہیں کیا، یہاں پہ بھی نہیں کیا، جبکہ یہ والا جو تا ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں بلکہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں۔ اب یہی جو فرق تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غنہ، پچھلے سبق میں نے بتایا کہ غنہ کیا چیز ہوتی ہے، غنہ کرنا کس کو کہتے ہیں، تو یہ میں نے اب پریکٹیکلی پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے کہ غنہ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ فمن تابع۔ اس کے بعد یہ والا حرف دیکھیں ذرا آپ، لفظ جو ہے یہ دیکھیں، میم زیر نون من،
اب یہاں تک تو من ہو گیا کیونکہ نون ساکن آ گیا. اب سا جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا, سا سے پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اخفاء میں سے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا حروف اخفاء جو ہیں وہ 15 ہیں, تو حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں. تو یہ سا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حروف اخفاء میں سے ہے, اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. میم زیر نون من, یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. سا زبر سا, میم زبر ما, ساما, را زبر را, سامارا, تا دو زیر تن, ساماراتن. اب من ثمراتن, اس کو من ثمراتن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. من ثمراتن. اس کے بعد پھر آگے نون جو ہے وہ ساکن آ گیا اور جیم جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے آ گیا, اس لیے من جیم واو پیش جو, عین دو زیر عین, جو عین, من جو عین. اس کو ہم پڑھیں گے, یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں میم زیر نون من, دال واو پیش دو, من دو. اب یہاں پہ بھی ہم غنہ کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ جو دال ہے وہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے بلکہ حروف اخفاء میں سے ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جائیں تو ہم نے وہاں پہ غنہ کرنا ہے. یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اتنی اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائیں کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں یا قرآن کریم کو حدر کی صورت میں پڑھیں تو آپ کو قوانین کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے غنہ یہاں پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. من دو نون زیرنی, دونی کاف میم پیش کم یا کاف پیش میم کم, دونی کم, من دونی کم. اب جو ذال ہے ذال, ٹھیک ہے, یہ یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے, یہ نون ساکن آ گیا اس لیے ہم یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. من ذہابن, من ذہابن. اس کے بعد فَإِن زَلَلْتُمْ, فَإِن زَلَلْتُمْ. اس کے بعد من صفیحہ, من صفیحہ, من شکارا, من شکارا, یہ بھی. اس کے بعد من صلصالن, من صلصالن, صاد کو ہم نے پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. من صلصالن. ان ضللت, اب دیکھیں یہ بھی ضاد جو ہے یہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے. ان ضللت. من طین, من, اب جو طا ہے یہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے تو اس پہ بھی ہم نے غنہ جو ہے وہ کر کے پڑھنا ہے. من ظلم, من ظلم نہیں پڑھیں گے, من ظلم پڑھیں گے. من فروجن, یہ والا جو ہے من فروجن. من, اب جو قاف ہے یہ بھی اپنا جو حروف اخفاء میں سے ہے, یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے, اس کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں ہم اظہار اور اخفاء کا قانون پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے, اس کو آپ نے موٹا کر بھی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ یہ حروف اخفاء میں بھی آ رہا ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے. من قبل, من قبل. اس کے بعد من کتابن, من کتابن. کاف جو ہے یہ بھی حروف اس میں سے ہے, اخفاء میں سے. یہ دیکھیں یا زبر نون ین, حمزہ زبر واو او, ین او. اب جو حمزہ ہے یہ کس میں سے آ گیا, یہ حروف حلقی میں سے آ گیا, اس لیے آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے. ین او نون زبرنا, ین اونا. اب ہا جو ہے یہ ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے, حمزہ ہا عین ہا غین خا, تو اس لیے یہاں پہ بھی آپ نے من ہم پڑھنا ہے, من کر کے بالکل نہیں پڑھنا. اس کے بعد الف زبر نون ان, عین زبر میم عم, ان عم. عین جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں پہ بھی ہم نون پہ غنہ, نون ساکن ہے, نون کے اوپر جزم ہے لیکن ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے. انعمت,
اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے ثواب کی نیت سے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔